مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من اللہ عالم مقتحم وہ دانائی سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب نے مجھے عزت بخشی اور اتنی بابرکت محفل میں اور اتنے شاندار بزرگوں اور بچوں کے ہمراہ مجھے یہ سعادت ملی یہاں نوجوان نسل کے نمائندوں کو سننے کا موقع ملا اور بچوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا اور مختلف زبانوں میں اتنی عمدہ تقاریر کی تو دل بہت خوش ہوا۔ اور چونکہ طلباء اور نوجوان نسل ملک کا مستقبل ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ، ان کے اندر ایک قوت، ان کی آنکھوں میں خواب دیکھ کر ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ ہم تو عمر کے اس حصے میں ہیں اور بہت ساری مایوسیاں اور بہت ساری ناکامیاں دیکھ چکے ہیں، تو نوجوانوں کے چہروں پر جو ایک رونق ہے، جو بچوں کی آنکھوں میں خواب ہیں، جو ان کے کھلتے ہوئے چہرے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے۔ تو اس ادارے میں شہر سے بہت دور اور ایک بہت ہی خوبصورت وادی میں اور ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں اور ایک بہت ہی بزرگوں کے زیر سایہ یہاں قائم ہے، اس میں آ کر مجھے بہت ہی روحانی خوشی ہوئی۔ کچھ دن پہلے سردار صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس دارالعلوم میں حاضر ہوں اور علامہ اقبال اور عشق رسول کے حوالے سے کچھ معروضات آپ لوگوں کی نظر کروں۔ عشق کے حوالے سے اور دو چار باتیں جو ہے وہ علامہ اقبال کے کلام کے تناظر میں ہیں، جو رسول کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر علامہ محمد اقبال نے اپنے اردو فارسی کلام میں فرمایا۔ میں بس اب بچوں کو اور بزرگوں کی توجہ اس طرف مبذول جو ہے وہ کرانا چاہتا ہوں۔ ایک لفظ ہم ایک بڑے تواتر کے ساتھ سنتے ہیں اور اکثر و بیشتر ہم اپنی دینی اور روحانی محافل میں نعت خوان کو اور نعت گزار کو اور نعت نگار کو اور شاعر کے لیے اور علماء کے لیے اور صوفیاء کے لیے ایک بڑی فراغ دلی کے ساتھ ایک بہت ہی دریا دلی کے ساتھ ایک ٹائٹل استعمال کرتے رہتے ہیں کہ جناب آپ فلاں عاشق رسول تشریف لاتے ہیں اور وہ بارگاہ رسالت معاب میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ تو میں چونکہ بچے موجود ہیں، میں ان کی ذرا ایک توجہ کے لیے دو لفظ ہیں ہمارے ہاں اور بہت ہی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں اور دونوں کے معانی سے ہم آگاہ ہیں۔ ایک یہ جو عاشق ہے اور عاشق رسول ہے، یہ ایک بہت بڑے درجے کا نام ہے۔ جیسے ہم کسی ابتدائی جماعت کے کسی طالب علم کو MBBS یا ڈاکٹر کہہ دیں، یا ایک وہ بچہ جو ابھی کہیں داخل ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کسی PhD کا اس کو وہ کہنا شروع کر دیں، کسی ابتدائی درجے کے کسی بچے کو جو ہے کسی منتہی حوالے سے جو ہے وہ کوئی ٹائٹل دینا شروع کر دیں، تو ایسے ہی ہم فراغ دلی کا چونکہ فراغ دل قوم ہے اور حوصلہ افزائی کے طور پر صحیح، لیکن یہ ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک درجہ ہے، ایک بہت بڑے مقام کا نام ہے، اور ویسے اس کو اتنے افراد اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ استعمال کرنا، اس سے ذرا تھوڑا توجہ کرنی چاہیے۔ ایک ہے غلام، یہ ایک ایسا ہے کہ
پوری کائنات جو ہے یہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی. اکثر علماء کرام تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی وجہ وجود کائنات ہے. تو یہ کائنات جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تشکیل پذیر ہوئی. آپ کی وجہ سے یہ سارے رنگ و بو، یہ سارے پھول، یہ سارے روشنیاں، یہ ساری باتیں، یہ سارا علم، یہ ساری روحانیت جو ہے وہ آپ کا صدقہ ہے. آپ کا اظہار تمام پیغمبران گرامی کے آخر میں ہوا، لیکن آپ تو اس وقت بھی نبی اور رسول تھے جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا. یعنی ابھی تک تو آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اور رسول کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت. تو مراد یہ ہے کہ تمام زمانے، آدم سے بھی پہلے کے تمام زمانے رسول کائنات کی خوشبو سے معطر رہے، اور تمام زمانوں میں آپ ہی کی بارش الہام ہوتی رہی. اور آپ کے ظاہری ظہور کے بعد کا جو زمانہ تا قیام قیامت ہے وہ آپ کا زمانہ ہے. یعنی کائنات میں جو صبح و شام طلوع ہوئے ہیں وہ رسول کائنات کے طفیل ہیں. یہ زندگی اور زندگی کے معاملات کا جو سلسلہ جاری و ساری ہے یہ رسول کائنات کی وجہ سے. لہذا کسی بھی آدمی کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑا درجہ جو اس کائنات میں ہو سکتا ہے وہ غلامی رسول کا ہے. اس کی غلامی کی التجا اور تمنا تو پیغمبران گرامی کرتے رہے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہم پر تو خدا بہت ہی مہربان ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری زمانے میں، یعنی آپ کی بعثت کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں تخلیق کیا ہے. ہمیں اس دور میں بھیجا ہے کہ ہمیں اس ذات گرامی کا، اس پیغمبر آخر الزمان کا امتی ہونے کا اعزاز حاصل ہو. تو لہذا ہم جو حقیقی درجہ ہے کسی بھی انسان کا، کسی بھی بندے کا، اور اس کی سب سے بڑی جو فضیلت ہو سکتی ہے وہ غلامی کی ہے. تو لہذا ہم غلام رسول ہیں، اور اس سے بڑھ کر کائنات میں انسانوں کے لیے کوئی درجہ جو ہے وہ نہیں ہے. عشق کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اور کوئی ایسا مادہ بھی جو ہے وہ مذکور نہیں ہے جس سے عشق اور عشق جیسے دیگر جو الفاظ ہیں وہ اس سے مشتق ہوں، یعنی اس سے بنے. قرآن کریم میں اور احادیث رسول مقبول میں اور ابتدائی عربی لٹریچر میں حب کا اور محبت کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا. یہ صوفی ہیں، یہ صوفیوں کے اظہارات میں اور ان کی تعبیرات میں اور ان کی کتابوں میں یہ لفظ جو ہے وہ آیا ہے عشق کا. یہ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے. یہ عشق کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں کہ عشق، مجھے فلاں بزرگ سے جو ہے وہ عشق ہے، میں ان کا عاشق ہوں. ایک بوٹی آپ نے دیکھی ہوگی، زرد بوٹی ہے، اردو میں اسے امر بیل کہتے ہیں، پنجابی میں اسے آکاش بیل کہا جاتا ہے، پشتوں میں اس کو چمڑک کہتے ہیں. وہ درختوں پر بالکل ایک زرد سی بوٹی جو ہے وہ چپک جاتی ہے اور پورے درخت کو گھیر لیتی ہے، اور اس کو بالکل اس کے حواس پر قابو پا لیتی ہے اور اس کو فنا کر لیتی ہے اپنے اندر. اس بوٹی کا نام ہے عشقہ. یہ لفظ عشق بھی اس سے ہے کہ جس کو اپنی گرفت میں لے لے، اسے حیران کر دیتا ہے، اسے ایسے مراقبے میں لے جاتا ہے کہ دنیا و مافیہ سے بے خبر کرتا ہے. صوفیاء کرام نے، ہمارے بڑے جو اجل صوفیاء گزرے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جن کی کتابوں کو تصوف کی امہات کتب کہا جاتا ہے، یعنی کتابوں کی مائیں، ان بزرگوں نے مختلف مدارج مقرر کیے
صوفیوں کے بھی اور صوفیوں کی واردات اور تجربات کے بھی عشق بھی ایک مقام ہے. اور بزرگوں نے لکھا کہ بھئی عشق کے تو 10 مرتبے ہیں. شروع ہوتا ہے پھر آخری درجہ جو ہے درجہ بدرجہ آدمی داخل ہوتا ہے. جیسے اب دنیاوی معاملات میں بچہ ہے پھر اسکول جاتا ہے تو طالب علم ہے, پھر ذرا وہ بڑا ہوتا ہے تو کسی شعبے میں چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر ہے, لیفٹیننٹ ہے, انجینئر ہے, فلاں ہے فلاں, تو درجہ بندی شروع ہو جاتی ہے. تو ایسی روحانی معاملات میں عشق و محبت کے معاملات میں بھی درجے ہیں. تو درجے عشق کے مراتب ہیں عشق کے 10. ہر مرتبے کے بھی 5 درجے ہیں, تو گویا ہو گئے 50. تو اب یاد یہ رکھنا ہے کہ آخری درجے کا نام ہے محبت. عشق محبت کے آخری درجے کا جو مطلب عشق میں منتہی ہو جائے, منتہی آخری درجے پر پہنچ جائے, اس کا نام ہے عاشق. اگر تو وہ بندہ عشق حقیقی میں یعنی خدا کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو اس درجے کا نام ہے 50ویں درجے کا نام ہے عبودیت, بندگی. سب سے بڑا کائنات کا سب سے عظیم و جلیل انسان, کائنات کا سب سے خوبصورت انسان, کائنات کا سب سے بڑے گھرانے کا آدمی, کائنات کا سب سے زیادہ عقل و دانش رکھنے والا انسان, میرا آپ سب کا پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ. کیا فرماتے ہیں ان کا سب سے بڑا درجہ؟ دیکھیں وہ پیغمبر ہیں, پیغمبر آخر الزمان ہے, سید الانبیاء ہے, اشرف الانبیاء ہے, تمام رسولوں کے سردار ہیں. فخر کس بات پر ہے؟ عبد ہونے پر ہے, عبدہ ہونے پر ہے. اس لیے کہ سب سے بڑے درجے کا نام میں نے کہا انسانوں کے لیے عبودیت ہے. عبد ہے انسانوں کے سب سے بڑے درجے کا نام, اور پیغمبر گرامی عبدہ ہیں. علامہ اقبال کا فرمان ہے, علامہ اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے بھائی عبد ہیں نا, تمام لوگ خدا کے بندے ہیں, اور لیکن رسول عبدہ ہیں. تو علامہ نے فرمایا اب دیگر عبدہ چیز دیگر, عبد جو ہے وہ اور ہے اور عبدہ جو ہے وہ تو اور شخصیت اور ہستی اور ایک بزرگ شخصیت کا نام ہے عبدہ. اب دیگر عبدہ چیز دیگر ما سراپا انتظار کو منتظر, یعنی جو عبد ہے وہ تو خدا کے انتظار میں ہے, اور جو عبدہ ہے اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس نے یہ مقام مرتبہ حاصل ہے. دیکھنا کائنات میں سب سے بڑا جو واقعہ گزرا ہے اس کائنات پر, اس چشم فلک نے, اس سورج نے, جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اس چاند کو جس کو ہم رات کو دیکھتے ہیں, ان سارے ستاروں کو جو ازل سے ہیں اور سارے اولاد آدم انہیں دیکھتے آئی ہے, یہ بھی زمین کے منظر دیکھ رہے ہیں. تو اس زمین پر جو سب سے بڑا واقعہ رونما ہوا ہے وہ واقعہ معراج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عروج فرمایا کہ حریم قدس میں پہنچ گئے جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں. اور مومنین کے لیے, مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے بھی معراج ہے, اور وہ معراج ہے مدینے والے کے قدموں تک پہنچنا, اس کو پہچاننا, اس سے اپنے تعلق کو بڑھانا. ٹھیک, تو یہ اگر درجہ یعنی عشق حقیقی اور عشق مجازی ہم کرتے ہیں تو مجازی سے مراد کوئی بازاری چیزیں مراد لیتے ہیں کہ شاید عشق حقیقی تو ہو گیا خدا سے عشق. بھائی عشق مجاز یہ ہے کہ جو کسی ایسے خدا کو نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا, میرے رسول نے کہا خدا ہے اور ان صفات کا حامل ہے. چونکہ میں نے رسول کو دیکھا مکے میں چلتے ہوئے, مدینے میں چلتے ہوئے, جنگ میں دیکھا, میدان جنگ میں, صلح کی محفل میں دیکھا, میں نے اسے گھر میں چلتے ہوئے دیکھا, میں نے بازار میں چلتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا کہ یہ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں یہ حق ہے. خدا کو نہیں دیکھا, اس کی رویت نہیں, لیکن مدینے والے کو دیکھا اور مدینے والے نے جو ارشاد فرمایا. سو
وہ تو ہو گئے ابو عشق حقیقی کے سب سے بڑے مرتبے پر، پھر ان کے تمام عبد بھی حقیقت کی روشنی میں اسی طرف سفر کرتے، عبدیت کی، عبودیت کی طرف۔ لیکن اگر وہ مجاز میں ہے اور مدینے والے کے ساتھ ہے تو آخری درجہ جو ہے وہ پھر عشق ہے، اس کا نام ہے عشق۔ اگر وہ مجاز میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، ایک بشر کے ساتھ ہے، ایک انسان کے ساتھ اگر محبت ہے تو وہ تھا خدا جس کے ساتھ حقیقت کا وہ سارا سلسلہ تھا۔ یہ مجازی زندگی ہے اور عالم ظاہر ہے اور عالم اسباب ہے، تو اس میں بھی خدا کا جو سب سے بڑا شاہکار ہے، خدا نے مجھے اس لیے کہا کہ آپ میرے زمین پر میرے نائب ہو، کیونکہ مجھے اولاد آدم میں اور رسول اللہ کی غلامی میں پیدا کیا ہے۔ اصلاً اس کا نائب محمد عربی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصلاً جسے اس نے کہا نا میں نے ایک شاہکار بنایا، اصل التکوین بنایا ہے، تو وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی ہے۔ اس لیے کہا خدا نے کروڑہا مخلوقات تخلیق کی ہیں، اور اس پتہ نہیں کائنات کے اندر بھی کتنی کائناتیں موجود ہیں، لیکن اور پتہ نہیں ان کائناتوں میں کس کس طرح کی چیزیں اس کی مخلوقات رہتی ہیں، لیکن ان تمام کائناتوں میں جسے سائنسدان ڈسکور کر چکے ہیں اور جو اب ڈسکور ہونی ہے، ان تمام میں جو رنگ ہے، جو روشنی ہے، جو خوبصورتی ہے، جس چیز کا نام رانائی ہے وہ ہے، تو وہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یعنی کائنات میں، کائناتوں کے اندر، کہکشاؤں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، زمین کی نیچے، ادھر اوپر سریا میں، ادھر تحت الثرا میں، جو رنگ ہے، جو زندگی ہے، جو خوشبو ہے، جو رنگینی اور رنگینی اظہار ہے، وہ محمد عربی کی وجہ سے۔ فرمایا کہ جس وقت آدمی کسی کے اس میں چلتا ہے نا، محبت کرتا ہے، تو میں نے کہا محبت جو ہے نا یہ عاشقی چیز، فارسی شاعر کے سے عاشقی چیز بگو بندہ جانا بودن۔ عاشقی کیا ہے؟ سوال ہے نا کہ عاشقی کیا چیز ہے، تو کہا کہ بتاؤ، محبوب کا غلام ہونا ہے۔ عاشقی کیا ہے؟ محبوب کا غلام ہونا۔ عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، دست بے دستے دیگر دادنوں حیران بودن، ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دینا ہے اور پھر حیران پھرنا ہے۔ یہ جو روحانی دنیا میں حیران پھرنا ہوتا ہے نا، یہ مراقبہ ہے، میڈیٹیشن، یہ کنسنٹریشن ہوتی ہے۔ مراقبہ ایک دھیان میں لگنا ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے معاملات، دنیا و معافیہ کے ساتھ بہت جڑے ہوتے ہیں نا، کسی ایک طرف خیال کو مرکوز نہیں کرتے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ جو عشق ہوتا ہے یا اس راستے کا سفر ہوتا ہے، اور عشق بھی محمد عربی کا ہوتا ہے نا، تو سب کچھ چھڑا دیتا ہے۔ بابا بلے شاہ نے ایک کافی کہی ہے بڑی خوب، رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی، سدو مینو دھیدو رانجا تہیر نہ آپ کو کوئی۔ رانجا میں بچ، میں رانجے بچ، غیر خیال نہ کوئی، میں نہ ہی، وہ آپ ہے اپنی آپ کرے دل جو۔ یہ جو ہیر کرنا ہے اور رانجا رانجا کرنا ہے، اگر رانجا ہیر کرتا ہے یا ہیر رانجا رانجا کرتی ہے نا، تو وہ عاشق جو ہے وہ اپنا وجود گم کر دے۔ اگر امتی محمد عربی کے کیفیات میں اور محبت کے تجربات میں اس کے ساتھ گم ہو جائے تو وہ گم ہو جاتے ہیں۔ صوفی کہتے ہیں کہ یہ فنا فی الرسول کے منصب پر فائز ہے۔ یہ فنا فی الرسول کیا ہے؟ یہ بھی ایک درجہ ہے کہ آپ اتنے لگ جاتے ہو، اس کی صفات آپ میں اترنے لگتی ہیں۔ وہ مدینے والے کے جو خوبصورت رنگ ہیں، وہ رنگ آپ کی شخصیت میں اترنے لگتے ہیں۔ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، عجیب و غریب محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزار گئے،
دو بندوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدنا عمر فاروق۔ کتنے جلیل القدر صحابہ ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ یہ حضرت اویس کرنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع مبارک پیش کرنے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ اپنے اس عاشق کو بھیجا اویس کہ کرن میں جاؤ اور یہ میرا اس سے یہ دینا، جبہ مبارک جو آپ نے پہنا ہوا تھا یہ مجھے دینا، اور میری امت کے لیے اس سے دعا بھی کہنا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم آپ دیکھ لیجیے کس شان کے صحابی، اور سیدنا عمر فاروق مقام و مرتبہ آپ دیکھ لیجیے۔ دونوں بزرگ کہے تو حضرت اویس کرنی نے دونوں سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ نے انہیں دیکھا ہے، آپ رزم میں، بزم میں، گھر سے باہر بازار میں آپ کو باتیں کرتے ہو، سب ہم تو رہے ہیں ساتھ پرانے مطلب ہے۔ حضرت علی نے کہا میں نے تو آنکھیں کھولی ہیں تو آپ کی زیارت کی ہے، میں نے تو آپ کی گود میں پرورش پائی ہے، میں تو ہم وقت آپ کے اس میں رہا۔ انہوں نے کہا وہ میرے دوست ہیں اور میں نے مکہ میں اسلام قبول کیا تو پھر ہم ساتھ رہتے تھے، میں ہر جگہ شامل رہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو مبارک ہیں وہ دونوں باہم ملے ہوئے تھے یا ان کے اندر ذرا فاصلہ تھا؟ تو حضرت علی جنہوں نے آنکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے کھولی تھی، اور حضرت عمر فاروق جو آپ کے ہم عمر اور آپ کے ساتھی تھے اور زندگی کا بڑا حصہ ساتھ گزارا تھا، دونوں نے یہ جواب نہیں دے سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب آپ کی بارگاہ عزت معاب میں بیٹھتے تھے تو صحابہ کو تو گفتگو کا ارادہ نہیں تھا اور آپ کو دیکھنے کی کہاں تاب تھی، لہذا وہ ہم وقت بیٹھتے تھے کسی بدو کے انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے اور ہم اس دل نشین آواز کو اور دل نواز صدا کو سنیں۔ وہ اس منزل پر فائز ہیں جسے عشق کی اور عاشقی کی منزل کہا جاتا ہے، اور پھر ان پر وہ صفات اترتی ہیں۔ اب اویس اس نے وہ دیکھا نہیں، لیکن وہ اتنا محبتی ہے رسول اللہ کا کہ اسے بھی درجہ صحابیت میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ جب بندہ جڑا رہتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، ذہن میں محمد عربی کا تصور کرتا ہے، چلتے پھرتے آپ کے اس میں رہتا ہے، دنیا کے ساتھ کٹ کے ارتکاز کرتا ہے، بڑے رنگ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بہاولپور میں یونیورسٹی ہے، کبھی اس یونیورسٹی کا نام جامعہ عباسیہ تھا، اور وہاں جو پہلے وائس چانسلر تھے رئیس الجامعہ وہ مولانا فضیلت الشیخ، بہت بڑے آدمی تھے، مولانا غلام محمد گھوٹوی ان کا اسم گرامی تھا، بڑے اجل عالم، بے پناہ عالم اور بڑے روحانی آدمی۔ وہ پیر میر علی شاہ کے مرید اور غلام تھے، اور پیر میر علی شاہ کے آخری ایام تھے۔ آپ عالمی استغراق میں دیکھ کیفیت کے اندر نا آپ کے وہ آخری کچھ مہینے گزرے، تو ایک دن وہ مولانا غلام محمد گھوٹوی بہاولپور میں اپنے گھر سے اپنی جامعہ کی طرف، اپنی یونیورسٹی کی طرف جا رہے تھے۔ ایسے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک مجذوب آدمی ڈھیر پر لیٹا ہوا، تو جب مولانا اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ اپنی کیفیت میں ہوتا تھا، کبھی مولانا سے وہ حال حوال کر لیتا تھا، کبھی وہ اپنی اس میں مستی میں تھا۔ تو ایک دن مولانا گزرے تو اس نے مجذوب نے کہا کہ مولوی، مولانا نے سلام پیش کیا اور حال حوال پوچھا، تو اس نے کہا سناؤ مولانا کیسے ہو؟ کہ میں تو ٹھیک ہوں، میرے پیر و مرشد جو ہیں وہ گولہ شریف میں ان کی طبیعت ناساز ہے، ذرا دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو وہ موجود تھا، بڑا صاحب کمال آدمی تھا، اس نے کہا کہ تمہارا پیر مکری ہے، مکر کر رہا ہے، بیمار شمار نہیں ہے، اس کا سایہ گم ہو گیا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بھی سایہ نہیں ہے۔ اتباع رسول کا یہ درجہ ہے۔ بلال پہلا آدمی تھا، سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول پہلا آدمی تھا جس کا سایہ گم ہو گیا، اور اس کے بعد
بہت لمبی لائن ہے عاشقوں کی. وہ عاشق ہیں، وہ اس درجے پر فائز ہیں، اتباع رسول کے اس مقام پر فائز ہیں کہ زندگی کے پھر ایسے ایام ان پر آتے ہیں جب محبت رسول میں ان کا سایہ بھی گم ہو جاتا ہے. وہ وہاں بیٹھے مجذوب نے اطلاع کی تھی، بولنے میں دیکھ رہا ہوگا، کہا کہ پیر دھوپ میں نہیں نکلتا کہ لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، مکر ہے سارا. تو معاملہ یہ ہے عزیزان گرامی اور میرے نوجوان ساتھیوں کہ کائنات کے اس عظیم و جلیل انسان سے جو محبت ہے، جو محبت کرنی چاہیے. علامہ ہی نے ارشاد فرمایا، ایک شعر ہے بہت شاندار، اور اس فقیر کے علامہ اس مقام پر فائز تھے عشق کے. اگر انہیں عاشق رسول کہا جائے تو بالکل یہ صادق آتا ہے. وہ اس مقام کا آدمی تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خویش را جدی ہماؤس، اپنے آپ کو مدینے والے تک پہنچا دو کہ تمام تر دین جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات گرامی ہے. بمصطفیٰ برساں خویش را جدی ہماؤس، اگر نہ وہ پر رسیدی تمام بھولا بھی. تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ انسانیت کو بھی خدا نے معراج دی ہے کہ جو محمد عربی کے قدموں تک پہنچ جائے وہ بھی صاحب معراج ہے. صاحب معراج کو لوح قلم اور اس سے بھی اوپر عرش معلیٰ اور عرش معلیٰ سے بھی اوپر حریم قدس تک رسائی تھی. بقاب قوسین او ادنیٰ. تو ہماری یہ رسائی مدینے میں رکھ دی گئی، اور مدینہ آخری ہدایت کی منزل ہے. جو مدینے میں پہنچ گیا اور مدینے والے تک پہنچ گیا وہ کمال کو پہنچ گیا. میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے سنا، اور میں بہت شکر گزار ہوں دارالعلوم کا، دارالعلوم کے صاحبان کا، انتظامیہ کا، پرنسپل صاحبان کا، اساتذہ کا اور بچوں کا. میں سرجاز صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی بابرکت محفل میں جو ہے وہ حاضری کا موقع دیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز ساحل فرما رہے تھے کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب.